ویلکم بیک. صدر مشرف آج پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں انٹریکٹیو پروگرام میں پیش ہوئے اور انہوں نے خاص طور پہ پاکستان میں ان کے جو معاشی پروگرام ہے جو ان کا سب سے اسٹرانگ جو پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت نے ان کے دور میں زبردست ترقی کی ہے. صدر مشرف نے کہا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو تھا وہ مشکل تمام 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے کافی تھا، جبکہ پاکستان کے اس وقت روبسٹ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں جو $17 ارب تک پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہی کے دور میں پاکستان میں زبردست معاشی ترقی ہوئی. پچھلے 3 سال میں پاکستان نے 7% سے زائد GDP گروتھ کا ٹارگٹ حاصل کیا جو دنیا کے بہترین ترقی پذیر ممالک میں سے ایک پاکستان کا اس میں نمبر آتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے، قابل قدر اضافہ ہوا ہے اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں جو قابل قدر اضافہ ہوا ہے وہ مزید اس میں تیزی آئے گی. ساتھ ہی صدر مشرف نے کہا کہ انہی کے دور میں پاکستان میں فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کہ اب تقریباً $1000 فی کس تک پہنچ چکی ہے جو کہ ایک بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور پاکستان اب ان ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے جس کی فی کس آمدنی $1000 فی کس سے زیادہ ہے. پاکستان میں حالیہ دنوں میں معاشی جو پروگرام تھا وہ ہرٹ ہوا، خاص طور پہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد 3 نومبر کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی میں سستی کے آثار دیکھنے میں آئے. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی وہ آثار دیکھنے میں آئے تھے اور ایک بڑی مندی دیکھنے میں آئی تھی ملک بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں، لیکن یہ حالات سے قدرے بہتر ہو رہے ہیں. جیسے جیسے سیاسی طوفان مدھم پڑ رہا ہے، ایمرجنسی کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، ایمرجنسی کے خاتمے کی اطلاعات آئی ہیں، ویسے ویسے لگتا ہے کہ وہ ریکوری نظر آ رہی ہے جو کہ پچھلے چند ماہ میں اور پچھلے چند سالوں میں دیکھنے میں آئی تھی. اب اس کے آثار دوبارہ نظر آ رہے ہیں. ملک بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. پچھلے چند دنوں سے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس مسلسل اس کا میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 100 انڈیکس 191 پوائنٹ سے اس کا اضافہ ہوا اور اب کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 14,329 کی سطح تک پہنچ چکا ہے جو کہ اس کی اعلیٰ ترین سطح میں سے ایک ہے. ملک بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں ریکوری، ملک کی معیشت میں کچھ بہتری کے آثار، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب. السلام علیکم عارف حبیب صاحب. وعلیکم السلام کامران بھائی. صاحب یہ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ پچھلے چند دنوں سے ملک بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں کچھ ریکوری نظر آ رہی ہے، کچھ تیزی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ مین وجہ یہ ہے کہ جو 3 نومبر کو ایمرجنسی لگی تھی اور اس کے بعد نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو، یونیفارم جو ہے وہ اتارنے کا فیصلہ ہو اور تمام یہ ہے کہ پارٹیز جو ہے وہ الیکشن کے لیے جو ہے کہ پارٹیسپیشن ہو. تو اور اس کے علاوہ دوسری جو ڈیمانڈ تھی اس میں سے اب میجورٹی جو ڈیمانڈ تھی اس کو جو ہے صدر پرویز مشرف صاحب نے جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک آدھ جو ہے وہ ایشو، ایک آدھ 2 ایشوز جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، بٹ اس میں اب یہ مارکیٹ یہ فیل کر رہی ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ٹائملی ہو جائے گا اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی ان ڈیولپمنٹ سے کمفرٹ آیا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سیشن سے پھر دوبارہ جو ہے پورٹفولیو، فورن پورٹفولیو انویسٹرز کی طرف سے انفلو شروع ہو گیا ہے. یہ بھی بتائیے گا عارف صاحب کہ کیونکہ یہ الیکشن کا مہینہ ہے اور اب صرف مشکل سے 1 مہینہ رہ گیا ہے الیکشنز میں. الیکشنز نارملی ایک ٹملچوس پیریڈ ہوتا ہے، مارکیٹ اس سے متاثر ہوگی الیکشن کا. جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب آئیں گے مارکیٹ اس کا اثر لے گی یا مارکیٹ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھے گی؟ جو پاکستانی مارکیٹ کے بارے میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ریسنٹ جو ٹرمول تھا اس ٹرمول میں مارکیٹ نے بہت ریزیلینس شو کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنے انتہائی سطح پہ واپس آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ٹرینڈ اگر اگلے 2 روز 3 روز رہا تو یہ ریکارڈ بریکنگ جو ہے وہ لیول پہنچ جائے گا. اب جبکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ اپوزیشن پارٹی نے تو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں. کچھ اور پارٹی نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ کنڈیشنز رکھیں گے اور وہ کنڈیشنز اگر میٹ ہو جاتی ہے تو ہم وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے.
تو یہ جو سچویشن ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو بیونڈ الیکشن پوزیشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ٹرانزیشن اسموتھ ہو گئی اور الیکشنز وغیرہ ہو گئے تو آئی بلیو کہ بعد میں جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی زیادہ اپارچونیٹیز ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریجن میں لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ میں، تو وہ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان آئی تھنک وہ اپارچونیٹی جو ہے پرووائڈ کرنے کے قابل ہے کہ اگر انویسٹرز چاہیں تو پاکستان میں وہ ایپیٹائٹ موجود ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پروسیس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو مختلف سیکٹرز کی پرفارمنسز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہیں. تو نمبرز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سوائے یہ نومبر کے کچھ دنوں کے، اس کے پہلے کے اگر ہم نمبر دیکھیں تو وہ سارے اکنامک نمبر سیٹسفیکٹری ہیں. عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کاروباری حلقے اور پاکستان کے وہ بزنس سرکل جو ہیں وہ کتنی دلچسپی سے جائزہ لے رہے ہیں جو سیاسی جماعتیں انتخابات میں آ رہی ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں اگر آتی ہیں، انتخاب لیتی ہیں، کہ ان کا معاشی پروگرام، ان کے مینیفیسٹو میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کتنی توجہ دی جا رہی ہے. بزنس سرکل اس کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہی وہ اپنی فیوچر اسٹریٹجی جو ہے وہ بناتے ہیں. بٹ ایک اچھی بات جو نظر آتی ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ اگر سب پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو ان کے جو اکنامک پروگرامز ہیں وہ بہت زیادہ سملر ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ حکومت کی ہے، بے نظیر صاحبہ نے بھی حکومت کی ہے، اور پی ایم ایل کیو کی ٹیم نے بھی جو ہے وہ حکومت کی ہے. پھر یہ ان تمام کے جو ہے وہ فری مارکیٹ اکنامک پالیسیز پر ان کا کنسنسس ہے، پرائیویٹائزیشن پہ ان کا جو ہے وہ کنسنسس ہے، فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے پر جو ہے وہ کنسنسس ہے. تو وہ تمام ایسے جو اکنامک پروگرامز ہیں اس پر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک کنسنسس موجود ہے. نو ڈاؤٹ ان کی ڈگری آف امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، بٹ اب جس طریقے سے دنیا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو یہ فری مارکیٹ اکنامک پالیسیز، پرائیویٹائزیشن، فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا، یہ آرڈر آف دا ڈے ہوگا، اور اس کو ریورس کرنا کسی کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل ہوگا. اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں اور آپٹیمسٹک ہیں کہ اگر یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل نوائز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ اکنامی پھر اسموتھلی فنکشن کر سکے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ تیز رفتاری سے ہونے کی صورت میں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز اور زیادہ بڑھیں گی انویسٹرز کے لیے. بہت بہت شکریہ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین بتا رہے تھے کیوں ریکوری دیکھنے میں آ رہی ہے. ملک کی معاشی صورتحال میں ملک بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں پچھلے چند دنوں میں بہتری کے آثار کھل کر سامنے آئے ہیں. عارف حبیب صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انتخابات کے بعد بھی بزنس سرکلز مطمئن ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں یا لے سکتی ہیں وہ سب کی سب فری مارکیٹ اکانومی کی حامی ہیں. وہ سمجھتی ہیں اس بات کی کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے معاشی ترقی انتہائی اہم اور سب سے وائٹل آرگن ہے. اس لیے بزنس سرکل کو اطمینان ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں معاشی ترقی میں جو تیزی پچھلے چند سالوں سے دیکھنے میں آئی ہے وہ برقرار رہے گی. لیتے ہیں کمرشل بریک. اس کے بعد پاکستان کے باہر کی سب سے بڑی خبر، امریکہ